اپنے کیریئر کی پیک کے اوپر ہوگا اور آپ پاکستان کی 100 سالہ تقریبات 100 سالہ جشن منا رہے ہوں گے، لیکن آپ تنہا نہیں منا رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک بھی منا رہا ہوگا۔ تاریخ میں 2 ملک عدالت میں پیش ہوں گے، تاریخ کے کٹہرے میں ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہمارا ہمسایہ ملک بھی کھڑا ہوگا۔ میرے نوجوانوں، جس طرح ہم نے ہمارے ہمسایہ ملک کو مارکہ حق کے اندر عبرتناک شکست دی ہے، اگلا چیلنج یہ ہے کہ مارکہ ترقی میں بھی شکست دینی ہے۔ اگلے 22 سالوں میں آپ کی نسل نے پاکستان کی قیادت کر کے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کرنا ہے کہ جہاں پر آپ تاریخ میں پراؤڈلی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ یس وی ڈیڈ اٹ، ہم نے کر دکھایا، اور ہم نے اپنے ہمسایہ ملک کو مارکہ ترقی کے اندر بھی اسی طرح کی شکست دی ہے جیسے ہم نے مارکہ حق کے اندر دی ہے۔ یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اسباب کو اپنے سامنے رکھیں جن کی وجہ سے دوسرے ملکوں نے ترقی کی اور ہم ترقی نہیں کر سکے۔ جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، گلف کنٹریز، یہ جتنے ملکوں نے حال میں ترقی کی ہے انہوں نے 4 چیزوں کو یقینی بنایا ہے۔ یہ 4 ستون ہیں جن کے اوپر ترقی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس ملک میں یہ 4 ستون نہیں ہوں گے، آپ ترقی کا کوئی منصوبہ یا ترقی کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے، چونکہ اس کو وہ پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہوتا، وہ ایکو سسٹم نہیں ملتا جس کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ 1 امن، پیس کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ 2 پولیٹیکل سٹیبلٹی، ہر کامیاب ملک نے اپنے ملک کے اندر استحکام پیدا کیا ہے۔ 3 continuity of economic policies for 10 years، ہر کامیاب ملک میں آپ کو کم از کم 10 سال کے لیے اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملتا ہے، چونکہ پالیسیاں 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اور 4 کمٹمنٹ ٹو ریفارم اینڈ ماڈرنائزیشن، کہ آپ کے اندر ایک مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مسلسل خود کو امپروو کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ کرنی ہے۔ اور یہ کوئی جاپان کا یا مغرب کا تصور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے دین کا تصور ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ یہ حدیث آپ کے لیے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں ایک موٹو ہونا چاہیے that your tomorrow has to be better than today, and this can only happen if you continuously commit yourself to improvement، کہ اگر آپ مسلسل in pursuit of excellence رہیں گے تب آپ مسلسل بہتری کے راستے پہ چل سکیں گے۔ تو یہ وہ 4 ستون ہیں جن کے اوپر ہم بدقسمتی سے اپنے منصوبے کھڑے نہیں کر سکے۔ بار بار ڈسرپشنز، بار بار پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بار بار انتشار، بار بار پالیسی ریورسلز۔ اب ہم نے اس سلسلے کو ترک کر کے اپنی اس چوتھی اڑان کو پائیدار بنانا ہے، اونچا بنانا ہے اور کامیاب بنانا ہے۔ اس کے لیے امن، استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور کمٹمنٹ ٹو امپروو کنٹینیوسلی، یہ وہ 4 چیزیں جو ہم نے اپنے ملک کے اندر، اپنے ایکو سسٹم کے اندر پیدا کرنی ہیں، تاکہ یہ جو اڑان پاکستان کا بیج ہے یہ کامیابی کے ساتھ اگے، کامیابی کے ساتھ جڑیں نکالے، کامیابی کے ساتھ ایک پھلدار درخت بنے، اور اس کا پھل آپ کی نسل اور آنے والی نسلیں پاکستان کی کامیابی کی صورت میں کھا سکیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، جس دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہیں
اور یا داخل ہو چکے ہیں. یہ دنیا انسانی تاریخ میں ایک نئے انقلاب کی دنیا ہے. ایک دور تھا جب زرعی انقلاب آیا تھا، ایک دور تھا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا جس نے پوری دنیا کی حیت بدل دی. جو ونرز تھے ایگریکلچر دور کے وہ لوزرز ہو گئے، اور جو انڈسٹریل ریولوشن کے ونرز تھے وہ نئے لیڈرز بن گئے. آج پھر ایک نیا ریولوشن جو نالج اور ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے، ڈیجیٹل ریولوشن ہے، وہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ایک چیز جو ہے وہ تمام شعبوں کو جس طریقے سے تبدیل کرے گی، آج شاید ہم اس کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آٹومیشن اینڈ روبوٹکس ہیں، بائیو ٹیکنالوجی ہے، لائف سائنسز ہیں، نیو مین میڈ مٹیریلز ہیں. ہر شعبے کے اندر ٹیکنالوجی اور انوویشن کے ذریعے وہ تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہماری دنیا یکسر بدلنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں نئی صلاحیتیں چاہیے. ہمیں نئے قسم کی لیڈرشپ چاہیے. ایک ایسی لیڈرشپ کہ جو کریٹیوٹی کے ساتھ اور کرٹیکلی تھنک کر سکے. ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ جو بولڈلی انوویٹ کر سکے، جس کے اندر تجربہ کرنے کی، رسک لینے کی صلاحیت ہو. ایک ایسی نوجوان قیادت چاہیے، نسل چاہیے کہ جس کے اندر لوگوں کو یکجا کرنے کی صلاحیت ہو. وہ لوگوں کی اجتماعی طاقت، کلیکٹیو کمپٹنس کو یکجا کر سکیں. ایک ایسی نسل چاہیے کہ جس کے اندر کمیونیکیشن کرنے کی صلاحیت ہو. کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بات سنانے کی صلاحیت ہو. ہاف آف دا کمیونیکیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات سننے کی بھی صلاحیت ہو. اسی طرح ایک ایسی نسل چاہیے کہ جو انٹیگریٹی کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ چل سکے، جو ویلیوز کے اوپر کھڑی ہو اور اس کے کردار کی پختگی ایسی ہو کہ اس کو کوئی ہلا نہ سکے. اور اسی بنیاد کے اوپر ہم نے اڑان پاکستان کو، پاکستان کے سب سے قیمتی سرمایہ نوجوانوں پہ ٹارگٹ کیا ہے، چونکہ 60% آف پاکستان از ینگ پاکستان. اور میں اسی لیے کہتا ہوں اڑان پاکستان دراصل جوان پاکستان ہے. اور اس جوان پاکستان کو ہمیں 3 طریقوں سے امپاور کرنا ہے کہ آپ کو نالج لیڈر بنانا ہے، آپ کو وہ علم سے لیس کرنا ہے کہ جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، جو آپ کو وہ سکلز دے سکے، آپ کو وہ فکری صلاحیت دے سکے، وہ آپ کو انٹلیکچولی اتنا سٹرونگ کرے، وہ آپ کو ٹیکنیکلی اتنا سٹرونگ کرے کہ آپ اس نئی ٹیکنالوجی کے ایج میں، اس نئے نالج ریولوشن کے ایج میں اپنے ملک کے نالج لیڈرز بن سکیں. دوسرے نمبر پر یو مسٹ بیکم چینج لیڈرز. یو مسٹ بی ایجنٹس آف چینج. چونکہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو یا آپ پرو ایکٹیولی امبریس کرتے ہیں کہ آپ اس تبدیلی کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالیں. اگر آپ نہیں ڈھالیں گے تو آپ اس کا نشانہ بن جائیں گے. یو بیکم وکٹم آف دا چینج. سو وی نیڈ change leaders at every level of society, from communities, from mohallas, right to the top. اور یہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑے فنڈ یا بہت بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب مل کر اپنے محلے میں اگر ایک صفائی کی مہم کو بھی لیڈ کرتے ہیں، you can be a change leader. آج کتنے نوجوانوں کے گروپ ہیں جو رضاکارانہ طور پہ بیچز پر جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، اور جو کچرا لوگ پھیلاتے ہیں اس کو خود صاف کرتے ہیں تاکہ ان کا ملک خوبصورت نظر آئے. آج کتنے نوجوان ہیں کہ جو رضاکارانہ طور پر اپنے محلوں کے اندر جو غریب اور بے کس لوگ ہیں ان کے علاج کے لیے، اور ایسے بچوں کے لیے جو غریب ہیں ان کے لیے فری ٹیوشن سینٹرز قائم کرتے ہیں. یہ سینس آف گیونگ،
یہ سینس آف بیکمنگ پارٹ آف چینج ویئر یو کین ٹچ somebody's لائف، کہ آپ سے جو کوئی کم درجے میں خوش قسمت ہے، جو آپ جتنا باوسائل نہیں ہے، آپ اپنی صلاحیت اور وسائل کے اندر اس کو کس طرح شریک کر کے اس کی زندگی میں، اس کے ماحول میں تبدیلی لاتے ہیں، یہ ہے بینگ اے ٹرو چینج لیڈر۔ تو اس کے لیے ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی گروتھ پہ صرف توجہ نہ دیں، بلکہ ہم اپنے معاشرے کی توجہ کریں، اس کی گروتھ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی، you have to become leaders of unity. You have to bring people together. We may have differences. آپ کے گھر کے اندر اگر آپ 4 بہن بھائی ہیں، ہر بہن بھائی کی اپنی سوچ ہے۔ مجھے آپ بتائیے کس گھر کے اندر کوئی 2 بھائی ایسے ہیں یا 2 بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک ہی رنگ پسند ہے؟ کون سے 2 بھائی اور 2 بہنیں ایسی ہیں کہ جو ایک ہی ڈش کو پسند کرتے ہیں؟ ہر کسی کی اپنی مرضی کی پسند ہے، کوئی ایک ڈش پسند کرتا ہے، کوئی ایک رنگ پسند کرتا ہے، کوئی کسی جگہ جانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی بہنوں بھائیوں کی پسند ناپسند ایک معیار نہیں ہوتا، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے اندر صبح شام گالم گلوچ ہوتا ہے؟ اس اختلاف کے باوجود سب ایک خاندان میں ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ایک خاندان کے اصولوں پر ہم اختلاف کو قبول کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا قبول کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی ہمیں ایک خاندان تصور کرنا ہے اور اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی پسند اور ناپسند مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس پسند اور ناپسند کے معیار کا مختلف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے خاندان سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ہم اپنے جب کسی بہن اور بھائی کو اختلاف پر خاندان سے باہر نہیں رکھتے تو ہم کسی پاکستانی کو بھی پاکستان کے خاندان سے باہر نہیں پھینک سکتے۔ لہٰذا we have to learn to have unity in diversity۔ اور اس کے لیے